گزشتہ آیات میں یہود کی کچھ گستاخیوں کا، کچھ ان کے برے جو رویے تھا اس کا ذکر ہوا تھا، افعال بد کا ذکر ہوا تھا، اور اس کے آخر میں ان کو نتیجہ بھی سنایا گیا تھا کہ جو لوگ ایسے اعمال والے ہیں، برے رویے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ برے کردار کے ساتھ پیش آنے والے، ان لوگوں کا انجام سخت برا ہونے والا ہے۔ ان آیات میں یہود ہی کی ایک اور عادت کا ذکر کیا۔ ہم نے گزشتہ، آپ کو یاد ہو، سورہ بقرہ میں ان کا ذکر بہت زیادہ گزرا تھا، اور اس میں بارہا یہی تنبیہ کی گئی تھی کہ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، تمہارا سب سے زیادہ واسطہ، جو اس وقت مسلمان صحابہ موجود تھے، سب سے زیادہ ان کا جو واہ پڑتا تھا، معاملات ہوتے تھے آپس میں، وہ سب سے زیادہ یہود کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہود کی ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات بھی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ ان کے جو چالاکیاں ہیں، جو ان کے روزمرہ کے تدبیریں ہیں، ان سے اپنی حفاظت کر لیں، ایک وجہ تو یہ تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ خود ان جیسے نہ بن جائیں۔ ان کے ساتھ رہتے ہیں ایک علاقے میں، ایک شہر میں، ایک اس میں، تو ان کے جیسے نہ بن جائیں کہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک ایک برائی کا بیان کیا، ان میں یہ برائی تھی، ان میں یہ بھی برائی تھی، اور یہ برا فعل تھا، اللہ کو انتہائی ناپسند تھا۔ اللہ نے اس پر وعید سنائی کہ یہ فعل جیسے ان میں برے ہیں، اگر تم میں بھی آ گئے تو تم بھی کیا بن جاؤ گے؟ انہی کے جیسے انجام کار میں بن جاؤ گے۔ تو دونوں وجہوں سے یہود کا ذکر اس میں بہت زیادہ، پوری سورہ بقرہ میں اکثر کثرت کے ساتھ ان کا ذکر گزرا ہے۔ تو اب بھی ان کی ایک اور عادت کا ذکر ہے، ان کی ایک فعل کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اللہ نے اس کو بھی کھول کر بیان کر دیا کہ یہ اس معاملے میں بھی شریک ہے۔ وہ کون سا معاملہ ہے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو عام کرنے کا حکم ہے۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں آنے والے اس نبی کے بشارت دیں، اس کے تذکرے کریں، اور اس کے تذکروں کو عام کریں، ہر شخص کو بتلائیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مالی فوائد کے لیے، اپنے نذرانوں کی خاطر اس بات کو کیا کر دیا؟ چھپا دیا۔ کیا کر دیا؟ چھپا دیا، اور اس کا ذکر نہیں کیا کہ اگر ہم یہ بیان کریں گے کہ آنے والے نبی یہ وہی نبی ہیں جن کی تورات میں، زبور میں، انجیل میں خوشخبری سنائی گئی تھی، لوگ ان کی طرف ہو جائیں گے اور ہمارے نذرانے اور وہ ہدیے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں تو کوئی بڑا نہیں سمجھے گا نا۔ جب ہم بتائیں گے کہ یہ بڑے ہیں تو سب کیا ہو جائیں گے؟ ان کی طرف چلے جائیں گے، پھر ہمیں کون بڑا سمجھے گا؟ تو اس لیے انہوں نے چند ٹکوں کے لیے، اپنی دنیاوی مفاد کے لیے، وہی مال دنیا جس کو ہم نے کل پڑھا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دھوکے کو عملی طور پر انہوں نے اپنے اوپر خود نافذ کر دیا اور خود اس کو مسلط کر دیا۔ اور کیا کی؟ اتنی بڑی خیانت کر بیٹھے اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال بیٹھے۔ اس کا ذکر ہے پہلی آیت میں۔ دوسری جو آیت ہے، اس کا پہلے خلاصہ اس لیے کرتے تھوڑا سا ذہن میں ان آیات کا وہ سمجھ آ جاتا ہے اسی میں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود ہی کی ایک بات کا ذکر کیا ہے، لیکن حکم جو ہے وہ عمومی ہے۔ یہ کہ لیں ہمارے لیے ہی ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو بغیر کوئی اچھا کام کیے، بغیر کوئی کام کیے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو، ہماری واہ واہ ہو، ہماری لوگ تعریفیں کریں، حالانکہ وہ کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ بغیر کوئی کام کیے، بغیر کسی کردار کے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کیا ہونی چاہیے؟ ہر طرف ہمارے چرچے ہونے چاہیے، ہمارے لوگ تعریفیں کریں، ہماری جو ہے نا حمد اور تعریف بیان کریں۔ یہ ان کا ایک فعل ہے، چاہے وہ کسی میں بھی موجود ہو۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ ایسے افعال کہ نیکی ہے نہیں،
اور اپنا کردار کو وہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، یا اپنی طرف بڑے بڑے کرامتیں منسوب کر رہا ہے، اور میرے دادا نے اور میرے والد نے فلاں اتنی بڑی جو ہے نا اتنے دن گزارے بھوک میں اور اتنے بڑے بڑے کام کیے، حالانکہ نہ اس نے کیے ہیں اور نہ اس کے باپ دادا نے کیے ہیں، لیکن اپنے دنیاوی چند فوائد کے لیے، اپنے کچھ نذرانوں کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے، اپنی کرامتیں بیان کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ سب لوگ کیا کریں، حالانکہ وہ فعل کیے نہیں اور اس کی تعریف کی جائے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، اور آخر میں تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر امر کی بادشاہت اور قدرت کو اپنے ہاتھ میں ہونے کو بیان کر کے اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ جو بھی شخص ایسے برے افعال، برے کردار کا مرتکب ہے، وہ جان لے کہ اس کے پاس طاقت اور قدرت کچھ نہیں ہے۔ آج اگر اللہ نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہنا ہے، نہ عزت رہنی ہے، نہ جان رہنی ہے، نہ مال رہنا ہے۔ تو پہلے ہی اگر کوئی یہ سمجھ جائے کہ سب کچھ ملکیت قدرت اللہ کی ہے، میں جتنے بھی اگر جھوٹ بولوں گا تو نقصان کروں گا، اور اگر سچ بتاؤں گا تو کیا کروں گا، فائدے میں رہ جاؤں گا، اصل مالک، اصل ملکیت والی ذات اور قدرت والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور وہ مجھے کیا کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، میرے اعمال سے باخبر ہے۔ ٹھیک ہوگی؟ یہ 3 آیات ہیں، ان تینوں کا خلاصہ ہے۔ اب دیکھیں ترجمہ، پھر اس میں جو تھوڑی سی تشریح ہوئی اس کو بھی ساتھ ساتھ کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور اس لمحے کو، اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، میثاق، عہد لیا تھا، سٹامپ لکھوایا تھا آج کے زمانے میں ان سے، یہ وعدہ لیا تھا۔ کیا لیا تھا؟ الذین، کس سے لیا تھا؟ الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، ان کو اللہ نے آسمانی حکم میں، کتاب میں یہ حکم دیا تھا، ایک عہد لیا تھا۔ کون سا عہد؟ وہ آگے ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ وہ اس کتاب کے احکام کو کیا کریں گے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، ضرور بضرور بیان کریں گے۔ لام بمعنی قسم بھی ہے، کہ قسم اس بات میں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، انہیں ان اعمال کو بیان کرنا ہے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو چھپائے نہ۔ تم کیا کرو؟ اس کو بیان کرو اور اس کو چھپاؤ نہ۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کس چیز کو بیان کریں؟ جو کتاب میں مذکور تھی، اللہ کے احکام۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، جو کتاب میں، تورات میں، انجیل میں موجود تھے۔ تو اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم اپنے بعد میں آنے والے نبی کی کیا کرو گے؟ چرچے کرو گے، ان کے ذکر کو پھیلاؤ گے، ان کے تذکروں کو عام کرو گے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس حکم کو چھپا لیا۔ کیوں چھپایا؟ آگے بھی اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو ان لوگوں نے اس کو پھینک دیا، نبذوہ، انہوں نے اس کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی کمر کے پیچھے، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو ترک کر دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترک کر دیا۔ جیسے ہم چل رہے ہیں تو کوئی چیز ہے جو ہمارے اس کی نہیں، ہم اس کو پیچھے پھینک کر خود آگے نکل جاتے ہیں، تو اسی طرح وہ عمل انہوں نے اسے پیچھے پھینک دیا، بھول گئے، اس عمل کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ بیان نہ کرنے کی۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے میں انہوں نے کم ویلیو والی چیز بدلہ لے لیا۔ اس کے بدلے میں انہوں نے کیا لے لیا؟ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا بھی اور کم نوعیت کا، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، کم قیمت بھی، تھوڑا بھی اور کم قیمت بھی، بی ویلیو چیز کو انہوں نے لے کر ایک اتنی ویلیو والی چیز کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ تو وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے تھوڑا بھی لیا اور کم تر بھی لیا۔ ایک تو وہ خود تھوڑا سا، اور پھر کیا تھا؟ کم تر بھی تھا، اس کی کوئی ویلیو قیمت بھی نہیں تھی، اس چیز کو انہوں نے اس کے بدلے میں لے لیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک حکم علماء نے لکھا ہے، یہ جو ذکر ہے نا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اللہ کے احکام کو بیان کرنا،
یہ لازم ہے۔ ان احکام سے مراد وہ احکام ہیں جو شرعیت میں عملاً ہر مسلمان کے لیے ان کا کرنا فرض ہے۔ وہ اعمال، وہ مسائل، وہ دینیات کی وہ چیزیں جو ہر ایک مسلمان کے لیے کیا ہیں، فرض کے درجے میں رکھتی ہیں۔ جیسا کہ توحید ہے، توحید کا ہر ایک کو معلوم ہونا کیا ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ ایسے ہی رسالت کا، ختم نبوت کا معلوم ہونا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے، رسالت اور ختم نبوت۔ اب دیکھیں، یہود نے جو عمل کیا تھا، انہوں نے توحید کو نہیں چھپایا تھا، انہوں نے جس چیز کو چھپایا تھا وہ رسالت اور ختم نبوت تھا۔ وہ کون سی عمل تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، میں نے کہا ہو سے وہ مراد کون سی چیزیں بیان کرنی تھی؟ اللہ کے نبی کی نبوت اور ختم نبوت، کہ ہمارے بعد اس نبی کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد، حضرت عیسیٰ کے بعد جو نبی آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ آخری نبی ہوں گے، اور وہ اللہ کے برگزیدہ نبی، ان کے اوصاف جو تورات میں ذکر تھی، ان کی تعریف تھی، ان کے تعارف تھا، وہ سب کچھ تھا۔ اور ان کا تعارف تورات میں، اللہ کے نبی کا تعارف اس قدر واضح الفاظ میں تھا، اس قدر واضح الفاظ میں، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دوسرے سپارے کے شروع میں 5-6 آیات کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ یہود اور نصارہ اللہ کے نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ اتنا کھل کے حضور کی تعریف وہاں بیان تھی، آپ کا تعارف بیان تھا، آپ کی ساری پہچان کی باتیں ان کے پاس تھی۔ قاری صاحب کیا ہے آیت وہ نکالے نا، دوسرے سپارے کے آخری کی جو آیت ہے، وہ آیت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بعد میں یاد آتی ہیں تو وہ پھر تیاری میں نہیں آتی ہیں، وہ آپ لوگوں کی برکت سے بندے کو درس میں درمیان میں یاد آتی ہیں۔ یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اللہ کے نبی کو جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنی بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے انہیں کسی اور کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے نین نق سے، اس کے عادتوں سے، ان کی چیزوں سے، ہر ایک سے ان کو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، میری اولاد اور میرا بیٹا ہے۔ ایسے ہی وہ اللہ کے نبی کو دیکھتے ساتھ پہچان سکتے تھے، اتنی ان کو پہلے سے ان کا تعارف اور تعریف ان کی بیان ہوئی تھی۔ تو اب یہ نبوت کا بیان تھا، جو نبی آ جائے اور ان لوگ اس پر ایمان نہ لائیں تو وہ مسلمان نہیں رہتے۔ اچھا، اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی بات کا علم رکھتا ہو، کوئی شخص کسی بات کا دین کی علم رکھتا ہو، پھر وہ اس کو چھپا دے، قیامت کے دن اسے لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام ہے، گھوڑے کے منہ میں دیکھیے لگام لگی ہوئی جس سے وہ سارا کنٹرول ہوتا ہے، تو اس شخص کو لگام پہنائی جائے گی، اور کس کی لگام؟ آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، پھر اس علم کی جب جہاں ضرورت ہو، یہ لفظ یاد رکھیے گا، ہر جگہ نہیں، جب جہاں ضرورت ہو اس کو بیان کرنا لازم ہوتا ہے، اس کو چھپانا جائز۔ اب دیکھیے تھوڑی سی نا اپنے ذہنوں کو کھولیے گا، آج کل کیا ہوتا ہے، اب کے زمانے میں کسی بھی فرد کا ذکر نہیں ہے، ہر وہ عالم، علم والا یا مذہبی شناخت والا شخص، بعض اوقات وہ اس حد میں آگے نکل جاتا ہے، وہاں اس کو پتہ ہے کہ اب میں کیا کر رہا ہوں، حد عبور کر رہا ہوں، عالم ہے، بڑا عالم ہے، علم ہے، لوگوں نے اس کے ہاتھ چومنے شروع کیے اور آہستہ آہستہ وہ اس کے پاؤں چومنے اور جھکنے تک پہنچ گئے۔ اب اس کو معلوم ہے کہ یہ حد سے نکل چکے ہیں، لیکن وہ اپنی ذاتی وجاہت نہ ختم ہو جائے، اپنے مرید اس سے ٹوٹ نہ جائیں، اس کے نذرانے بند نہ ہو جائیں، وہ اس بات پر حق بیان نہیں کرتا، چھپا دیتا ہے اللہ کی توحید کو، شرک ہونے لگتا ہے، اور وہ اس بات میں خاموش ہے کہ اگر میں بیان کروں گا کہ یہ شرک ہے تو کیا ہوگا، میری وہ جو واہ ہے، میری جو لوگوں کے ہاں تعریف کے چرچے ہیں، وہ سب کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لوگ میرے ہاتھ چومنے، میرے پاؤں میں بیٹھنا کیا کر دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے،
اگر کوئی شخص حق بیان کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری بھی جیل میں گزری، لوگوں نے اس کو کبھی دیکھا تک نہیں بعد میں، لیکن اس کے بعد جو ان کی نیک نامی ہوئی، اللہ نے ان کو جو نیک نامی دی۔ اچھا میں آپ کو نا آج ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، جتنے جب بھی ہے نا یہ اس انسانیت یا امت کا یا ان لوگوں کا یہ ایک رویہ ہے۔ امام بخاری کا نام سنا ہے نا سب نے؟ امام بخاری کو رمضان بھی سکون سے نہیں گزارنے دیا جاتا تھا۔ آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان ہے وہ سارے کا سارا جلا وطنی میں گزرا ہے۔ جس شہر میں جاتے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا۔ ایک مثال صرف میں آپ کو دے رہا ہوں، کون؟ امام بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، ان کی کتاب، لکھی ہوئی کتاب کو یہ مقام حاصل ہے کہ کتاب اللہ، قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح، جو جس میں ہر ایک چیز کی رعایت کی گئی ہے، ہر روایت میں کوئی جھوٹا، کسی ایک شخص کو بھی جس پر جھوٹ کا شبہ ہے اس کو بھی نہیں لیا گیا، اتنی مستند کتاب لکھنے والے کو آخری رمضان سارے کا سارا جلا وطنی میں، اپنے گھر نہیں ٹھہر سکتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے وہاں سے بھی انہیں نکال دیا گیا، ایک شہر جاتے وہاں سے نکال دیا جاتا۔ تو یہ اس امت کی، اس انسانیت کی قدر و قدردانی کا لیول ہے، اتنا بڑا امام، اور انہیں کہیں سکون سے بیٹھنے، انہیں کہیں بیان کرنے کی اجازت۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی عالم ہے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، حکومت اس کے خلاف ہے، یا وہ ادھر ادھر آپ نے اس کے خلاف سنی ہے، فلاں اسکالر یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، لیکن اگر وہ حق بات پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں وہ عزتیں بخشتے ہیں۔ آج ان کا جیسا رتبہ کسی امام کا نہیں ہے۔ حدیث میں امام اور سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، امام المحدثین کہلاتے ہیں، لیکن زندگی ایسی تھی کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے لوگ سب اس کے بارے میں یہی کہتے تھے زندگی میں کہ یہ کیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ راہ سے بھٹک گیا ہے، انہوں نے فلاں کر دیا ہے، یہ عالم نے یہ کر دیا ہے، فلاں عالم نے یہ کر دیا ہے۔ لیکن جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی علم والا اللہ کے علم کو، امانت کو جو اس کے پاس ہے اسے انسانوں تک پہنچا رہا ہے کسی بھی شکل میں، اور اس میں اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی وجاہت کم ہو رہی ہے ہونے دو، اپنے مرید کم ہوتے ہیں ہونے دو، اللہ کا دین سر بلند رہنا چاہیے۔ یہ ایک جسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی حق جو ہے نا صحیح عالم ہم کہاں سے لائیں، ہر طرف علماء سو نظر آتے ہیں، ان کی یہ ایک پہچان یاد کر لیں، جب آپ ان کے پاس جائیں گے وہ آپ کو اللہ کا حکم سنائیں گے، حدیث سنائیں گے، چاہے اس میں ان کی اپنی عزت جاتی ہو، چاہے اس میں اپنا نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، لیکن وہ کیا کریں گے؟ حق بات بتائیں گے۔ تو کتمان علم یہ اس وقت گناہ ہے، لوگ نا بعد جا کر علماء کو بھی تانا دیتے ہیں کہ یہ لوگ علم چھپا رہے ہیں، فلاں جگہ علم کی ضرورت ہے، تو یہ بات کون طے کرے گا؟ جو ان سے زیادہ علم والے ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس جگہ پر علم کو ظاہر کرنا ضروری ہے، وہاں ظاہر کریں گے۔ بالخصوص توحید کا معاملہ، عبادات کا معاملہ، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، ان کا ضروری ہے، لیکن جو دقیق مسائل ہیں جن پر بہت زیادہ امت کا اختلاف ہے اور اس اختلاف میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ ایک مثال ہمارے ہاں بہت زیادہ چلتی ہے، اللہ کے نبی نور ہے یا بشر ہے، اس کا آپ کی دین اور دنیا میں کوئی عملی اس کے ساتھ کوئی کردار، کوئی معاملہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا جڑا ہوا نہیں ہے۔ آپ کو اس کی تفسیر، ہاں اگر آپ کے پاس علمی دقیق اس میں جانے کا، گہرائی میں جانے کا وقت ہے اور آپ کے پاس ایسے اساتذہ موجود ہیں، آپ جائیں، لیکن عوام میں ممبر پر اس مسئلے کو اگر آپ بیان کرتے ہیں تو مجھے آپ سوچ کے بتائیں اس سے کون سا آپ کا فعل ہے جو بدلتا ہے؟ کیا اس میں مسلمان نمازی بنتے ہیں؟ کیا اس سے لوگوں میں توحید بنتی ہے؟ کیا اس سے اللہ کے نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے؟ یا نہیں بیان کیا تو کمی ہوتی ہے؟ کوئی ایک فائدہ اس میں امت کا نہیں ہے۔ تو ایسا علم چھپانا بہتر ہے، ایسا علم کیا کرنا بہتر ہے؟ چھپانا بہتر ہے۔ تو ہر علم کا ظاہر کرنا بھی جائز نہیں اور ہر علم کا چھپانا بھی جائز، وہ علم والے ہی طے کرتے ہیں کہ کون سی چیز بیان کرنی ہے، کون سی چیز بتانی ہے اور کون سی چھپانی ہے۔ اس لیے
خود سے فیصلے دینے کے بجائے ان کے علماء کے اس پر سپرد کیا جائے معاملہ، اس کے ماہرین کے، تو وہی اس کا صحیح فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب کوئی شخص کسی بھی نیک عمل کے بدلے میں اس وجہ سے کچھ مال حاصل کرتا ہے اور وہ نیک عمل چھپا دیتا ہے، خیر خواہی کا عمل چھپا دیتا ہے، وہاں اس کو پتہ ہے میری بات سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، امت کا فائدہ ہوگا، انسانیت کا فائدہ ہے، وہ نہیں بیان کرتا، یہ کتمان علم ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، آپ فلاں چیز کو گھمائیں، اس کے صحیح حکم کو بھی کیا کر دیں، اتنا گھن چکر بنا دیں کہ کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے، ہر بندہ کنفیوز ہو جائے۔ میں نے بارہا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ جو لوگ بھی آپ کو تشویش میں ڈالتے ہیں، شک اور شبوں میں ڈالتے ہیں، یہ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو دین سے دور کرتے ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے تھوڑی سی کم تر مال لیا ہوا ہے اور اس کے بدلے میں وہ اللہ کے دین کو کیا کر رہے ہیں، فروخت کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، جیسا کہ اہل کتاب نے کیا تھا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی بری چیز ہے جو وہ بدلے میں لے رہے ہیں، بہت بری چیز ہے جو وہ بدلے میں دے رہے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ، یہ دوسری آیت جس میں ان لوگوں کا جو اپنے کردار پر خوش فہمی میں مبتلا ہیں، دوسروں سے جو ہے وہ داد کے متلاشی ہیں کہ ہمیں داد ملے، ہماری تعریف ہو، واہ واہ ہو، حالانکہ ان کے پاس کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو لا تحسبن الذین، اے نبی آپ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو گمان نہ کریں، کیا نہ گمان کریں، وہ آگے ہے بمفازۃ من العذاب، کہ وہ خاص عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آگے کے ساتھ جڑے گا بعد میں۔ الذین یفرحون، ایسے لوگ جو اپنے کردار پر خوش ہوتے ہیں، یفرحون بما اتوا، اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر کیا ہوتے ہیں، بہت خوشی سے اچھلتے ہیں اور اس کے چرچے کرتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ، اور پھر وہ چاہتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ یہ یہود کے بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ جہاد سے بچ جاتے تھے، چھپ جاتے تھے، اور پھر بعد میں سب کو جا کر بتاتے تھے، دیکھا میں نے کیسی گیم چلائی، میں نے کیسے جو ہے نا ان کو اپنے بارے میں ایسی باتیں بتلائیں کہ انہوں نے مجھے کیا کر دیا، اس سے پیچھے رہنے پر معذور سمجھ لیا، حالانکہ وہ فعل نہیں کرتے، کوئی نیکی اچھائی نہیں کرتے، اور پھر بھی کیا کرتے تھے، اپنی داد اس میں لینے کے چکر میں ہوتے تھے۔ بہرحال عمومی حکم ہے، کوئی بھی شخص وہ نیکی کیے بغیر، کوئی اچھائی کیے بغیر تعریف کروائے، یہ تو بہت ہی برا ہے، اور اگر کوئی تعریف کر کے بھی پھر خود سے اس کا اہتمام کر کے اس کی تعریف کروائے، یہ بھی برا ہے، نہ کرے یہ تو بہت ہی برا ہے، کر کے بھی اگر وہ خود سے تعریف کا چرچے کروائے، لوگوں کو کہتا پھرے، تو یہ کیا ہے، یہ برا ہے۔ ہاں، نیک عمل اور نیک نامی چاہنا یہ کوئی برا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دنیا میں جب نام ہو تو وہ اچھے نام کے ساتھ ہو، یہ میری چاہت ہے، لیکن میں اس کے لیے کسی کو کہتا نہیں ہوں کہ بھئی آپ جا کر باہر جا کے بتاؤ مولوی صاحب تو بہت اچھے ہیں، فلاں کو جا کے بتاؤ مولوی صاحب تو بہت وہ نیک ہیں اور فلاں گزار ہیں، تہجد گزار نہیں ہیں، لیکن فی نفس یہ اپنے دل میں ہے۔ یہ دو باتوں کو الگ سمجھیے گا، ایک بندے کے دل میں ہے کہ میں نیک اعمال کروں، یہ بہت اچھا ہے، اسی طرح اس کے دل میں ہے کہ میرا جو نام جب بھی ہو اچھائی کے ساتھ لیا جائے، نیک نامی کے ساتھ میرا نام باقی رہے، یہ بری نہیں ہے، یہاں تک بات بری۔ ہاں، جب وہ اپنی اچھائی کا اہتمام کرتا ہے، وہ سب کو کہتا ہے کہ تم میری چیزوں کو ویڈیو بناؤ اور ان عملوں کو کیا کرو، دوسروں کو بتاؤ، ایک ایک کو جا کر سناؤ اور میڈیا پر سب کو بتلاؤ کہ یہ کیا ہیں، ہمارے امام صاحب فلاں ہیں، ہمارے استاد فلاں ہیں، ہمارا عالم جو ہے وہ ایسا ہے، بہت بڑا ہے، بہت علم والا ہے، اور سب کو جا کر بتاؤ، یہ اس کا اہتمام ہے، یہ برا ہے۔ یہاں سے وہ عمل کیا ہو جاتا ہے، خرابی کی طرف۔ ہاں، خود میں نیکی بہت اچھی ہے، خود میں نیکی، نیک نامی یہ بھی بہت اچھی ہے، لیکن اپنے حد تک، اللہ اس کو پھیلا دے تو وہ ایک الگ بات ہے، اور خود وہ اس کو پھیلانے کا کوئی ذریعہ نہیں کرتا ہے، یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، اس کو سمجھیے گا۔ تو وہ اپنے کردار پر خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو اس بات پر جو انہوں نے کی ہی نہیں ہے، جو فعل جو کیا ہی نہیں ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، دوبارہ اللہ نے اسی کو ذکر کیا ہے، آپ ان کے بارے میں مت گمان کیجئے گا، کوئی خیال نہ رکھیے گا۔ کون سا خیال؟
بمفازۃ من العذاب. کل لفظ گزرا تھا نا فازا، یہ اسی کا وہ ہے مفازہ، دوسرے مصدر سے ہے بمفازۃ من العذاب، کہ وہ عذاب سے کیا ہو جائیں گے؟ کامیابی سے بچ نکلیں گے، وہ عذاب سے بچ نکلیں گے. ایسا گمان ان کے بارے میں قطعاً نہ کیجیے گا، یعنی وہ ضرور بضرور عذاب میں داخل ہوں گے، ان کو عذاب پہنچے گا. ان کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ وہ بچ گئے ہیں یا بچ جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، علم اور سزا والا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آخر میں اللہ نے سٹیمپ لگائی ہے ہر مسلمان کے لیے، اے ایمان والو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں تم کتنے ہی اڑو، اصل ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، تمہاری چاہت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. تو اس لیے جب اللہ مالک ہے تو پھر مالک کی مرضی پر آ جاؤ، خود مالک بننے کی کوشش نہ کرو. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ہے سلطنت اور بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز پر کیا رکھتے ہیں؟ قدرت رکھتے ہیں. تمہاری نیک نامی، اگر تم نیک ہو تو اللہ اس کو پھیلانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اور اگر تم نہیں ہو تو اللہ تمہاری جو تم پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہو اس کو الٹنے پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے. اللہ ہر چیز میں قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے تم خود مالک بننے کی کوشش نہ کرو، قدرت کو اپنے ہاتھوں میں نہ سمجھو، بلکہ اللہ کے حکم کے پابند ہو جاؤ، اور جہاں اللہ کا حکم بیان کرنا ہو اسے بیان کرو، اور جو نیکی کرو اسے اللہ کے لیے کرو، کہ اصل قدرت اور ملکیت تو اسی کی ہے.